السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جن باتوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے ان میں سے ایک تقدیر کا مسئلہ بھی ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی تقدیر پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تقدیر کے ضمن میں ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق کا سلسلہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ وہ ماں کی پیٹ میں 40 دن تک مادے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ علقہ یعنی جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں ڈھل جاتا ہے۔ تو ان 3 چلوں کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور 4 چیزیں اس کی اسی وقت وہ لکھ دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ لکھتا ہے کہ اس کو کتنی روزی دنیا میں ملے گی، اور دوسری بات یہ لکھتا ہے کہ اس کو عمر کتنی دی جائے گی، اور تیسری بات یہ لکھتا ہے کہ اس کا عمل کیسے ہوگا، نیک اعمال کرے گا یا برے اعمال کرے گا، یا نیک عمل کتنا کرے گا اور برے اعمال کتنا کرے گا، اور چوتھی چیز انجام کار یہ شقی اور بدبخت ہوگا یا سعید اور نیکبخت ہوگا، یعنی جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، وہ بھی ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل کرتے ہوئے مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ ایک شخص ایسا ہوگا جو اپنی ساری زندگی میں جنتی اعمال میں لگا ہوا ہوگا، نیک عمل کرتے رہے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی عمل کی وجہ سے جنت کے بس ایک بالش کے دوری پر رہ جائے گا، لیکن بالآخر تقدیر اس پر غالب آ جائے گی۔ یعنی تقدیر میں چونکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جہنمی ہوگا، تو وہ عمر کے آخری مرحلے میں کوئی ایسا کام کرے گا، ایسا گناہ کرے گا جس کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک شخص ایسا بھی ہوگا کہ جو اپنی ساری زندگی بدعمالیوں میں لگا ہوا ہوگا، شرک اور بت پرستی میں لگا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال میں لگا ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے ظاہراً لوگ بھی سمجھیں گے کہ یہ شخص جہنمی ہوگا، اور اس کا عمل بھی ایسا ہوگا کہ وہ اپنے عمل کی وجہ سے جہنم کے بالکل قریب یعنی ایک بالش کی دوری پر رہ جائے گا، لیکن وہاں پر بھی تقدیر اس پر غالب آ جائے گی۔ یعنی تقدیر میں چونکہ یہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ جنتی ہے، تو وہ عمر کے آخر مرحلے میں کوئی ایسا کام کرے گا جس کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو عزیز ساتھیو، یہ جو تقدیر کا مسئلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پوشیدہ راز ہے جس کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتے۔ انسانوں میں سے جو رسوخ فی العلم رکھنے والے علماء کرام ہیں وہی اس کی باریکیوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک عام انسان کے لیے تقدیر کا مسئلہ بہت ہی زیادہ نازک ہوتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقدیر کے مسئلے میں زیادہ بحث و مباحثہ کرنا اور لڑنا جھگڑنا اور اس بارے میں بات کرنا، سوال کرنا، ان ساری چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ بلکہ ایک وقت ایسا ہوا کہ حضرات صحابہ کرام تقدیر کے مسئلے کو لے کر بحث و مباحثہ کر رہے تھے، ان کی آوازیں اونچی ہو گئی، تو اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آ گئے اسی وقت، اور صحابہ کو دیکھا کہ تقدیر کے مسئلے میں آپس میں جو ہے نا بحث و تکرار کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہ بدل گیا، بلکہ سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا تمہیں اسی بات کا حکم دیا گیا تھا، اور کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی لیے بھیجا تھا کہ تمہیں جو ہے نا تقدیر کے مسئلے میں جھگڑا کرتے ہوئے میں تمہیں چھوڑ دوں؟ ارے یاد رکھو، تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئی، جو امت ہلاک ہوئی، وہ اسی معاملے میں یعنی تقدیر کے معاملے میں تنازع کرنے کی وجہ سے اور جھگڑا کرنے کی وجہ سے اور بحث و تکرار کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں۔ تو لہٰذا مطلب یہ ہے کہ تم ان چیزوں سے بچے رہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا، اس نے پوچھا کہ بھئی یہ تقدیر کیا چیز ہے، تقدیر مجھے سمجھائیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ طریق مظلم لا تسلکہ، کہ ایک اندھیرا راستہ ہے تو اس راستے پر مت چل۔ لیکن اس نے دوبارہ سوال کیا کہ مجھے بتائیے کہ تقدیر کیا چیز ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بحر عمیق لا تلجہ، کہ یہ ایک گہرا سمندر ہے تو اس کے اندر داخل مت ہو۔ لیکن وہ شخص نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا
کہ سر اللہ قد خفی علیک فلا تکشفہ، یعنی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تجھ سے مخفی رکھا ہے، لہٰذا تیرے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ تو اس کی جستجو میں پڑ جائے۔ تو عزیز ساتھیو، تقدیر کا مسئلہ ایسے ہی ہے، جو علم کے بغیر اس کی باریکیوں میں جاتا ہے تو اکثر لوگ جو ہے نا گمراہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ان ساری چیزوں سے حفاظت فرمائے جس سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن باتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے ان کو کرو، اور جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے باز رہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔